نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی، قیام اللیل 3 دن کیا، تو آپ جی لوگ 30 دن کیوں کرتے؟ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بھی نہیں پڑھاتے، خالد محمدی بھائی آپ یہ بتاؤ، 3 دن بھی نہیں پڑھاتے، لیکن اگر تمنا ظاہر کرتے، تمنا، سوال جیسے کیا نبی ہے صلی زید بھائی؟ اللہ سوال علیہ کیا؟ 3 دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے تو 30 دن آپ لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہاں جی، تو میں بتا رہا ہوں اگر 3 دن بھی نہیں پڑھتے لیکن تمنا ظاہر کرتے، جیسے عاشورے کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور 10 2 روزے رکھے تھے کہ ایک روزہ رکھا تھا؟ خالد بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور 10 2 روزے رکھے تھے کہ ایک روزہ رکھے تھے؟ جی شیخ 2 ایک رکھے تھے، کہا کہ اگر آئندہ سال میں رہوں گا تو انشاءاللہ 9-10 کا رکھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تاریخ کا روزہ رکھے کہ نہیں رکھے؟ جی جی نہیں رکھے۔ اگلے سال نہیں، 9-10 کا رکھے تھے، بولے اگلے سال انشاءاللہ آئندہ سال 9-10 کا رہوں گا۔ ہاں لیکن نہیں تھے نا، کیے نہیں نا عمل۔ جی جی نہیں تو سنت کیا ہے؟ 9-10 ہے کہ 10 ہے خالی؟ سنت کیا ہے؟ 9-10 9-10 کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر کی نا، یہاں پہ تو جی جی تمنا ظاہر کرنے سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک کرے اور کہا کہ میں اس وجہ سے رک رہا ہوں کہ مجھے ڈر ہے نماز فرض ہو جائے گی اور تم لوگ یہ نماز کر نہیں پاؤں گے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو نہیں کیا۔ اور کیا آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک بھی جماعت سے نماز ہوتی تھی، لیکن ایک بڑی جماعت کی سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک بڑی جماعت سے نماز ہونا، وہ چیز عمر رضی اللہ عنہ نے وہ سنت کو پھر سے زندہ کیا۔ میں وہ حدیث اسکرین پہ لا رہا ہوں، تب تک شیخ شعبان کچھ بولنا چاہتے ہیں، بولے۔ جی، دلیل بھائی صرف فعل سے نہیں ہوتی ہے، دلیل قول سے بھی ہے، اور وہ قول ہے اللہ کے رسول کا کہ یعنی، اور اسے صحابہ نے وہی سمجھایا کہ تم پر فرض نہ ہو جائے، میں کیا نام ہے اس لیے نہیں پڑھا رہا ہوں، تو یہ قول میں آیا نا۔ اور قول کیا ہے کہ گویا اس لیے نہیں پڑھا رہا ہوں، تو یعنی کہ یہ بات اگر نہیں رہے گی تو گویا یہ باقی ہے، اور یہی صحابہ نے سمجھا، کیونکہ صحابہ نے بعد میں پڑھا 3 کے ساتھ 30 میں، یعنی 3 کی دلیل سے 30 پڑھا صحابہ نے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو جس طرح فعل دلیل ہے اس طرح قول دلیل ہے، دونوں اور باتیں ایک ہیں اس حدیث میں۔ ہے نا سنن ترمذی کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 806، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح کی نماز پڑھائی تھی تو یہ بھی کہا تھا کہ انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ، کہ جو امام کے ساتھ پڑھے گا تراویح یہاں تک کہ وہ امام نماز ختم کر دے تو اسے پوری رات تراویح کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کر دی کہ امام کے ساتھ پڑھنے کی، اسی نماز کی جو آپ نے پڑھایا، اسی نماز سے متعلق کہا تھا کہ جو امام کے ساتھ پڑھے گا اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تو موجود ہے، یعنی امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول موجود ہے جماعت سے تراویح پڑھنے کا۔ اور یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جماعت کے ساتھ تراویح ہو رہی تھی۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن نماز پڑھائی نا، اس سے پہلے بھی جماعت سے تراویح ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی جماعت سے تراویح ہو رہی ہے، اور 3 دن کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت ختم کر دی اس کے بعد بھی جماعت سے تراویح ہو رہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی تو باقی ساری تراویح بند ہوگی، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ کوئی کسی گوشے میں کھڑا ہو کے تراویح پڑھا رہا ہے اور پیچھے کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو ایسا کئی ٹکڑے میں لوگ پڑھ رہے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت پہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی اگر امام بنے ہیں تو کون اکیلے تراویح پڑھے گا، تو سب لوگ اس میں شامل ہو گئے تھے۔ تو فرق صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت ترک کر دی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو سسٹم کو ختم نہیں کیا کہ تم لوگ جماعت سے تراویح نہیں پڑھ سکتے ہو یا تم لوگ نہیں پڑھنا، ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصلی پر آئے تو شوق یہ دیکھا کہ بہت بڑی تعداد جمع ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ چیز فرض کر دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے ہٹ گئے۔ لیکن صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ بھی جماعت سے تراویح نہیں پڑھنا، ہاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے وہ شوق بڑھ رہا تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی ترک کر دیا تو وہ بات نہیں رہ گئی۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تراویح جماعت سے پڑھتے رہے، اس سے پہلے بھی، اس کے ساتھ بھی، اس کے بعد بھی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ کہہ دیا نا، قول جو کہہ دیا، یعنی ایک اصول دے دیا کہ اگر امام کے ساتھ پڑھو گے تو پوری رات ثواب ملے گا۔ تو جب یہ کہہ دیا، یہ قول صادر ہو گیا، تو یہ قول کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے آپ کو مسئلے سے الگ کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود کا مسئلہ تھا کہ اگر میں مسئلے پر آؤں گا بہت لوگ آ جائیں گے تو کہیں فرض نہ ہو جائے،
لیکن امت کے لیے یہ ترغیب دے دی کہ اگر امام کے ساتھ کوئی پڑھے گا تو پوری رات اس کو ثواب ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا معاملہ تھا، اپنا خود کا معاملہ تھا، ذاتی معاملہ تھا کہ آپ وہاں سے الگ ہو گئے، لیکن امت کو جو یہ نظام دیا تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا. بلکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت ہے نا کہ آ کے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ خواتین نے مجھ سے کہا جماعت کے ساتھ تراویح پڑھانی تھی. آپ نے کہا اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے اس کو ٹوکا نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں ہم دیکھ سکتے ہر جگہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہو، کسی قول کی فضیلت بیان کر دی، کسی عمل کی فضیلت بیان کر دی اپنے قول سے، زبان سے، تو وہ چیز ہمارے لیے دلیل ہوگی. تو قولاً اللہ کے رسول کی زبان سے یہ بات، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں نے پیش کیا، موجود ہے کہ جو امام کے ساتھ پڑھے گا پوری رات ثواب ملے گا. یہ اکیلی حدیث کافی ہے پوری رمضان جماعت سے تراویح پڑھنے کے لیے. اور ہمیشہ، جیسا کہ زید بھائی نے کہا نا کہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ تراویح ہوتی رہی ہے، عہد رسالت میں بھی، عہد صدیقی میں بھی، اور عہد فاروقی میں بھی. عہد فاروقی میں کیا ہوا؟ وہاں یہ ہوا کہ اللہ کے نبی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں یہ نظام بنا دیا کہ اب جو جماعت کے ساتھ تراویح ہوگی وہ ایک جو ہے سرکاری امام ہوگا، اور اسی کے ماتحت، اسی کی اقتداء میں سارے لوگ نماز پڑھیں گے. تو جو اکیلے کسی گوشے میں نماز لوگ پڑھ رہے تھے، جیسا کہ یہ جو روایت ہے نا کہ یصلی رجل لنفسہ، کہ کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا، اور آگے کیا ویصلی الرجل فیصلی بصلاته الرحت، اور ایسا ہو رہا تھا کہ کوئی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا اور اس کے ساتھ پوری جماعت تراویح سے نماز پڑھ رہی ہے. تو دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آنے سے پہلے مسجد کی صورتحال یہ ہے کہ مسجد میں جماعت سے تراویح ہو رہی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر بھی کچھ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ایک سرکاری امام متعین کر دیا، اور یہ پابند کر دیا کہ سارے لوگ، یعنی جو ٹکڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ سب ختم کریں، اور ایک سرکاری امام ہوگا، اسی کے تحت جو ہے سب لوگ جماعت سے تراویح پڑھیں گے. تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کی ایجاد نہیں کی ہے کہ اپنی طرف سے ایجاد کر دیا، جماعت تو پہلے سے عہد رسالت سے ہوتی چلی آ رہی ہے. ہاں، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہو رہی تھیں، یا چھوٹے چھوٹے لوگ جو ٹکڑوں میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کو ختم کیا، اور ایک جماعت کو باقی رکھا، اس کو اصل جماعت بنا دیا کہ ایک ہی امام رہے گا، سرکاری امام متعین کر دیا. اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ سرکاری امام ہے، یہ جو ہے باقاعدہ متعین ہے امامت کے لیے، نماز پڑھائیں گے اور ان کے پیچھے سارے لوگ نماز پڑھیں گے. اور یہ اس لیے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب 3 دن پڑھائی تھی تو یہی صورتحال تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بند کیا تھا یہ کہہ کر کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. تو اب ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ ایمان تھا کہ اب دین میں نئی چیز نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو اب چونکہ دین میں کوئی نیا حکم نہیں آ سکتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی، جو آرزو تھی، اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے. تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وہ نظام کو جو ہے رائج کر دیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی منشا تھی، یہی چاہت تھی، لیکن ایک اندیشہ تھا، وہ اندیشہ اب ختم ہو چکا تھا، اس لیے جو ہے جاری کر دیا. تو یہ وہ دلائل ہیں جس کی بنیاد پر ہم پورے ماہ اسی نظام کے تحت، اسی طریقے پر ہم تراویح پڑھتے ہیں. جی. اور یہاں پر بعض لوگ جب یہ بات بولتے ہیں نا تو وہ ایک چیز یہ پوائنٹ مس کر جاتے جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، وَيُصَلِّ الرَّجُلُ وَيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ الرَّهْتِ، کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا، اس کے ساتھ ایک پورا گروپ نماز پڑھ رہا ہوتا. تو بہت سے لوگ یہ بات کو کیسے مس کر جاتے ہیں، حالانکہ صحیح بخاری کی یہی 2010 حدیث جہاں پہ اتنی فیمس حدیث ہے، اسی میں یہ بات ذکر ہے کہ کوئی آدمی اکیلا پڑھ رہا ہوتا اور کوئی آدمی کے پیچھے جماعت سے نماز ہو رہی ہوتی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ تو ہو ہی رہا تھا، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہو رہی تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی جماعت پھر سے جو سنت زندہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی اس پر عمل کیا، لیکن ایسا نہیں کہ جماعت سے نماز نہیں ہو رہی تھی. تو وہ فضیلت کو پانے کے لیے لوگ کیا کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے جو آپ کے سامنے ہائی لائٹڈ ہے کہ ایک گروپ کے ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہوتے. جی، آپ کو جواب مل گیا میرے بھائی؟ جی شیخ، جزاک اللہ خیر.